بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج سے ہم 12ویں جماعت کے افسانے پڑھیں گے جو گلستان ادب میں شامل ہے۔ پہلا افسانہ لمحے ہے جس کے لکھنے والے بلونت سنگھ ہیں۔ بلونت سنگھ کے بارے میں بتا دوں کہ انہوں نے پنجاب جو ہندوستان کا علاقہ ہے، ہندوستانی پنجاب کی عکاسی اپنے افسانوں میں کی ہے، زبان و بیان کے لحاظ سے بھی اور کلچر کے لحاظ سے بھی۔ یہ افسانہ ان میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک بات بتانا ضروری ہے کہ وہ بنیادی طور پر پنجاب کے دیہات کے کلچر کی عکاسی کرتے ہیں، جس طرح سے راجندر سنگھ بیدی عکاسی کرتے ہیں اسی طرح سے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس افسانے کو ہم پڑھنے کے بعد اگر ایک امتحانات میں اس طرح کے سوالات آئیں گے تو متن پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کیا لکھنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں متن۔ لمحے۔ سوم کا دن تھا۔ یوں تو میں اپنے دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت تک نہ دکھائی دے اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے مجھے ایسے دن بھی میسر آ جاتے ہیں۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسی قسم کا دن تھا۔ صبح کا وقت تھا، بیشتر اس کے کہ کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اما کانت کے نعرے لگاتا۔ میں چائے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملازمت، نہ کاروبار، نہ خوشی، نہ غمی۔ عجب ویران کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ میری بیکاری سے گھر کے والوں کی ناخوشی کے باعث دل پر اداسی چھائی رہتی تھی۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا۔ اپنی بیوی نہ ہونے کے سبب سے ذہن پر رومانیت کا تسلط تھا۔ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پیلس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے۔ اندر اکا دکا مسافر بیٹھے ہیں۔ کوٹ کے کالر درست کرتا ہوا بس کے اندر داخل ہو گیا۔ 8 بجے تھے۔ بھلا سردی کے موسم میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ گھر کی گرم فضا سے نکل کر باہر کو اٹھ بھاگے۔ چنانچہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں محو تھے۔ میں نے پہلے عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 عورتیں۔ لڑکیاں گوری تھیں، 2 چوٹیاں، آنکھیں بڑی نہ چھوٹی، باتیں میٹھی نہ پھیکی۔ دوسری عورت کی جانب دیکھا، ہرے رام! وہ تو صورت سے بالکل آیا لگی، شاید سچ مچ کی آیا ہو۔ خیر، اب اس عورت کا جائزہ لینا باقی تھا۔ وہ میری جانب پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے پر ننھے بچے کا سر ٹکا تھا اور ایک بچی سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھی، گویا وہ کم از کم 2 بچوں کی ماں تھی۔ دل پر مایوسی کا جذبہ طاری ہونے لگا۔ میں 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں ہی کٹ جائے گا۔ دل بہلانے کے لیے کوئی حسین صورت دکھائی نہ دے گی۔ کیا یہ سفر جمائیاں لیتے ہی بتانا پڑے گا؟ سوچا، اگر 2 بچوں کی ماں بدصورت ہے تو اپنی بہنوں سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ ان کے برابر ہوگی یا ذرا بہتر۔ آخر یہی طے پایا کہ اس خاتون کے عین پیچھے والی سیٹ پر ڈیرا جمایا جائے۔ پچھلی سیٹ پر چپکے سے بیٹھ کر میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کی تہہ جمائی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ وہ ذرا ادھر ادھر گھوم کر دیکھے تو صورت کا جائزہ لیا جائے۔ لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کیے چپکی بیٹھی تھی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ بارے کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا۔
رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سے رہ گیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی، تارا سی آنکھیں، نازک لب اور درخشاں پیشانی۔ خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیوں کر شروع کی جائے، کون سا موضوع مناسب رہے گا؟ موسم؟ لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے، محض بیکار ہوگا۔ سنیما، ایکٹر، ایکٹریس، بسیں، سڑکیں، ڈیش ڈیش ڈیش، نہیں، یہ باتیں مہمل ہیں۔ اتنے میں عورت کے شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و استعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے سہلانا شروع کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ بچے کے کانوں کے پیچھے داد کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جرأت سے کام لے کر پوچھا، کیوں جی، ننھے کے کانوں کے پیچھے داد ہو رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گی؟ علاج تو ہو رہا ہے۔ کیا ہومیوپیتھی علاج کرا رہی ہیں؟ جی نہیں، ہے تو ایلوپیتھی۔ ایک ڈاکٹر ہیں روچی رام، ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل ہے۔ اگر یہ علاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو ان سے رجوع کیجیے گا، بہتر۔ بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ عورت نے بچے کو شانے سے ہٹا کر کھڑکی کے ساتھ پیٹھ لگا لی۔ اب اس کا رخ قریب قریب میری جانب تھا۔ اس نے بچے کو زانوں پر بٹھا کر دیکھنا شروع کیا، وہ واقعی حسین ہے یا نہیں۔ پھر جیسے دل ہی دل میں اس نے میرے قول کی تائید کرتے ہوئے میٹھی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ آپ کو بچوں سے خاصا لگاؤ ہے، کیا آپ کے بھی بچے ہیں؟ جی نہیں، میں نے قدرے جھیپ کر کہا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں شادی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یوں ہی، میں نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، یہی ابھی بیکار ہوں۔ جب تک آمدنی کی معقول صورت نہ ہو دل میں شادی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بیکار کیوں ہیں؟ میں اس جرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد پشاور میں کاروبار شروع کیا تھا۔ آمدنی کی صورت نظر آنے لگی تو فساد شروع ہو گئے اور مجھے ادھر بھاگنا پڑا۔ اب نئے سرے سے کام کرنے کا خیال ہے۔ عورت کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس وقت وہ کچھ کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے حسین چہرے کے خد و خال کا بغور جائزہ لینے لگا۔ کیا وہ میری خاطر اداس تھی؟ وہ ایک لمحے کے لیے صحیح، کاش مجھے بھی ایسی ہی سی موہنی بیوی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے دلی جذبات کو بہت جلد پہچان لیتی ہے۔ عورت نے نظریں جھکا لی اور پھر قدرے تأمل کے بعد نہ معلوم کیوں بڑی بچی کی جانب اشارہ کر کے مسکرا کر بولی، یہ میری بیٹی ہے، آؤ بیٹی میرے قریب آؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلائے، وہ مارے شرم کے آگے نہیں بڑھی تو میں نے خود ہی بڑھ کر اسے گود میں بٹھا لیا۔ آہا ہا، بڑی اچھی ہے ہماری بیبی۔ اچھا تو تم پڑھتی ہو کیا؟ لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ شرماتی رہی۔ عورت بولی، بتاؤ نا بیبی، تم سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یوں ہی مت شرمایا کرو۔ میں نے سوچا کس قدر مہذب ہے یہ عورت۔ اس کی بات چیت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاصی سلجھی ہوئی ہے۔ ماں کے سرزنش کرنے پر بیٹی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پڑھا ہے بھائی ہمیں بھی سناؤ۔ تم تو بہت اچھی ہو بیبی، تمہیں تو پڑھا لکھا یاد ہوگا سارا، بولو یاد ہے؟ ہاں جی۔ بیبی نے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر بھرپور نظروں سے میری جانب دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس بات کا اقبال کرنے میں اسے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔ کیا پڑھا ہے تم نے؟ ABCDYZ۔
اس پر ہم دونوں قہقہا مار کر ہنسے، میں اور وہ عورت۔ ہم دونوں جو ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن قہقہوں کے ملی جلی آواز سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی فلم کے ہیرو اور ہیروئن کوئی سحر انگیز ڈوئٹ گا رہے ہوں۔ عورت نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا، ارے بیبی، تجھے ABC ابھی تک یاد نہیں ہوئی؟ C کے بعد ایک دم YZ؟ اب تک ہماری ملاقات قابل اطمینان درجے تک آن پہنچی تھی۔ اب بیشتر خدشات دور ہو چکے تھے۔ ہم دو بہت اچھے واقف کاروں بلکہ دوستوں کی طرح گفتگو کرنے لگے۔ 20 یا 25 منٹ کے سفر میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر احساسات کو لیجیے تو لمحہ بھر میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک میٹھی نظر تھی کہ زندگی کے ان لمحوں کو رنگین بناتی چلی گئی۔ اس کی آواز میں ایسا لوچ، ایسا رسیلا پن تھا کہ مدتوں کانوں میں شہد سا گھلتا رہا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اس قدر محو ہو گئے تھے کہ ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہی تھی۔ جب میں نے جنگل میں شیر کے فرضی شکار کی کہانی سنائی اور میں نے شیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر گولی چلائی تھی تو عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حیرت سے بولی، لیکن میں نے سنا ہے کہ شیر کا شکار مچان پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن کہنہ مغز شکاری مچان پر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ سچ مچ میری بات پر ایمان لے آئی۔ باتوں باتوں میں مجھے خیال آیا کہ مرد کے دل میں عورت کی کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے سامنے وہ دل کھول کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ عورت طفلانہ انداز سے کئی باتیں پوچھتی رہی اور میں بڑی توجہ سے ان کے جواب دیتا رہا۔ بس کی منزل قریب آ رہی تھی۔ بیبی ابھی تک میری گود میں بیٹھی تھی۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ کام نکل جانے کے بعد بیبی کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے محجوب ہو کر بیبی کی بغلوں کو گدگدایا۔ ارے بیبی، تم تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، کیا تم ہم سے خفا ہو؟ وہ چپ رہی۔ بولو بیبی۔ لاہیں، بیبی نے انکار کے طور پر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ ہاں، سلطانہ، عورت نے کہا۔ مجھے پہلی بار اس بات کا علم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطانہ کی بغلوں کو گدگداتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی، یہ کہہ کر عورت نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں ہنس دیا۔ مجھے محسوس نہیں ہوا کیونکہ بظاہر وہ قدرے بھدی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا، فساد کے دنوں میں آپ دہلی میں تھیں؟ جی ہاں، ہم سب یہیں تھے۔ میرے دل کو نامعلوم کیا ہونے لگا۔ میں نے رکی رکی آواز میں پوچھا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عورت نے قدرے سکوت کیا۔ بس کچھ نہ پوچھیے، مالی نقصان بہت ہوا، جانیں بچ گئیں، یہی غنیمت سمجھیے۔ کناٹ پیلس میں ہماری دکان لوٹ گئی، مکان میں فسادی گھس آئے، لیکن بیشتر اس کے کہ کوئی نقصان ہوتا پولیس آ گئی۔ میرا سر جھک گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسٹینڈ پر پہنچ کر بس رک گئی، اس خیال سے کہ عورت تنہا ہے اور بچے دو، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھنے میں تأمل کیا، لیکن عورت کے ہلکے پن سے روشن ہوا کہ اسے میرے مدد درکار نہیں ہے۔ چنانچہ میں شریف مرد کی طرح اٹھ کر چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے یوں ہی گھوم کر دیکھا کہ وہ عورت اٹھ کے دروازے کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے قدم اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ قدمیں لڑا کر چل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ٹانگ میں یہ نقص نہ ہوتا تو وہ قدم قدم پر فتنے جگاتی۔ ایسی حسین عورت اور یہ عیب! دفعتاً ہماری نظریں ملی۔ غالباً وہ سمجھے بیٹھی تھی کہ میں چلا گیا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے پا کر وہ پریشان سی ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو، آخر تم نے مجھے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ لیا نا؟
محجوب ہو کر اس نے اپنا گلابی ہوتا ہوا چہرہ جیسے جھکا لیا اور پھر جیسے روٹھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں اسے منانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، معزز خاتون، تم بہت حسین ہو، تم حسن کی پتلی ہو، تم کیا جانو میں ان چند دل فریب لمحوں کے لیے تمہارا کس قدر شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں، کیا آپ کو کہیں آگے جانا ہے؟ تانگا لاؤں یا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ اس نے سر پر دوپٹہ سنوارتے ہوئے جواب دیا، جی جانا تو قریب ہی ہے، وہ نہیں آئے، ملازم کو بھیج دیتے، ملازم کو تو آ ہی جانا چاہیے تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، چلیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ وہ بغیر کہے میرے ساتھ ہو لی۔ ابھی ہم 15-20 قدم چلے ہوں گے کہ وہ بول اٹھی، لیجیے وہ لڑکا، ہمارا نوکر چلا آ رہا ہے۔ ہم رک گئے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا یہ پیدائشی نقص ہے؟ اس نے قدرے تأمل کیا، پھر اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، جی نہیں، جب فسادیوں نے ہمارے مکان پر حملہ کیا تو ایک سوربیر نے لاٹھی گھما کر ماری تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے بچی کو نوکر کی طرف بڑھایا۔ میری پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑی۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں رومال ٹٹولنے لگا۔ رخصت کے موقع پر کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ چنانچہ میں کچھ اس انداز سے 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے وہ قدیم بابلوں کی حسین شہزادی ہو۔ میری آنکھیں جھک کر اس کے قدموں پر جم گئیں۔ میں نے تصور میں اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، پھر اچٹتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو معلوم ہوا کہ اب ان آنکھوں میں وہ روکھا پن نہیں تھا، نہ سختی، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مہربان ہوتی ہوئی کسی خود سر ملکہ کی طرح کہہ رہی ہے، ماں بدولت خوش ہوئے، ماں بدولت نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری ساری قوم کو معاف کیا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب شکرگزار نظروں سے دیکھا اور پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ بالآخر ایک دوسرے کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ بہت شکریہ۔